بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے پاکستان میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو آ رہی ہیں۔ پراپرٹی سے وابستہ دوست احباب اس حوالے سے جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو پریس کانفرنسیں ہوئی اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا اور یہ امید تھی کہ 2025 میں پراپرٹی کے ریٹ جو ہیں وہ کم ہوں گے، اور اسی امید پر بہت سارے دوستوں نے ایون کہ میں نے خود جو ہے وہ ویڈیوز بنائی، کیونکہ حالات نظر آ رہے تھے۔ ریونیو جو ہے وہ جو ٹارگٹ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کو دیے تھے وہ عبور نہ کر سکی، جس سے ٹیکس میں نقصان ہوا، اضافہ ہونے کی بجائے نقصان ہوا، کیونکہ لوگ پراپرٹی کی رجسٹریشن میں اجتناب کرنے لگے اور اسٹیمپ پیپر پر ہی پراپرٹی کا لین دین شروع ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے تو اس حوالے سے بزنس جو ہے وہ ویسے ہی بند کر دیا۔ اب جو خبر کل کے دن آئی ہے، اس خبر سے انتہائی جو ہے وہ تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اس سے 2 دن پہلے تو ایک ترمیمی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، جس میں پابندیوں کا اعلان کیا گیا کہ آپ کسی قسم کا کاروبار نہیں کر سکیں گے اگر آپ نان فائلر ہیں تو، اگر آپ فائلر ہوں گے تو ہی آپ کاروبار کر سکیں گے۔ آپ بزنس اگر کرتے ہیں تو اس کے لیے فائلر ہونا پڑے گا، اگر آپ کسی قسم کا شیئر خریدتے ہیں، آپ جا کر اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تب بھی فائلر ہونا پڑے گا، بینک اکاؤنٹ رکھتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ یا آپ کرنٹ اکاؤنٹ، تو اب بھی آپ کو فائلر ہونا پڑے گا، اگر آپ زرعی زمین کا جو بیچتے ہیں، اس کی جو آپ فصلیں بنتی ہیں اور فصلوں کو خریدتے یا بیچتے ہیں تو وہ بھی کاروبار کی نوعیت میں آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی فائلر ہونا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بیسک سے بیسک کاروبار بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ دی اینڈ فائلر ہونا پڑے گا۔ مگر ہمارے بہت سارے ایسے شہری ہیں جو کہ اس حوالے سے واقفیت ہی نہیں ہے۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں کہ فائلر ہوتا کیا ہے، مگر ایسے بندے جب انوالومنٹ ہوگی تب جو ہے وہ جو ٹیکس نہیں دیں گے تو معاملات اور خراب ہوں گے، بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پہلے اویئرنیس ضروری ہوتی ہے، اویئرنیس کے لیے سیمینار رکھے جائیں، اویئرنیس کے لیے بزنس مینس کو اکٹھا کیا جائے، پھر جو ہے وہ ایسے بل پیش کیے جائیں۔ باقی حکومت کی جو اپنی پالیسیز ہیں، مگر بہت ساری پالیسیز کو ہم نے ناکام ہوتے بھی دیکھا ہے۔ یہاں پر جو تاجر دوست اسکیم بنائی گئی وہ بھی ناکام ہوگی، تاجروں نے بڑے پیمانے پر ہڑتال کر دی، تو اس کے بعد وہ بھی تقریباً اپنی آخری سانس لے رہی ہے پالیسی۔ اس کے بعد ایک ایسا بل آیا جس میں اوورسیز پر $200 سے زیادہ اپنے ساتھ کوئی چیز لانے پر پابندی لگائی گئی، وہ بھی جو نوٹیفیکیشن ہے ان کو واپس لینا پڑا۔ بہت سارے ایسے قوانین انہوں نے بنائے جس کو بعد میں خود جو ہے وہ انہوں نے اس کو ختم بھی کیا۔ مگر آج جو چیز سامنے آئی ہے، جو 2025 کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگوں کے لیے بری خبر سمجھ لیں، کیونکہ جو بھی چیمبر آف کامرس اور چیمبر آف اسمال ٹریڈز جو بھی وابستہ لوگ ہیں، ان کو خبر جو ہے وہ سب سے پہلے مل جاتی ہے کہ اگلے سال ہونے کا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے، جس میں انہوں نے ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ 2025 میں ٹیکس کی ریشو جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ پر بڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5 مرلے کے گھر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدام کر لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو پراپرٹی کے ریٹ ہیں یہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوں گے۔ یہ ایک بہت پراپرٹی ڈیلرز اور جو اس بزنس سے وابستہ انسان اور دوست احباب ہیں ان کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ 5 سے 11% ٹیکسوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی اہم خبر جو ہے جو چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے دی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور اس حوالے سے تمام تر معلومات دی اور کہا کہ 5 مرلے کے گھر جو ہیں اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس چیز کے حوالے سے انہوں نے بارہا آگاہ کیا ہے کہ ڈی سی ریٹ جو ہیں وہ مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ زمینوں کی خرید و فروخت اتنی کم ہو گئی ہے کہ جو بندے پلاٹ بیچنے کے لیے اپنے جتنے بنائے ہوئے چیمبرز اور دوسرے جو آفیسز میں بیٹھے ہوتے تھے، آج وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں
اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کرتے ہیں جی فلاں پلاٹ پڑا ہوا ہے، فلاں پلاٹ پڑا ہوا ہے، مگر لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ڈی سی ریٹ کم کرنے چاہیے کیونکہ ڈی سی صاحب اب کسی سے مشاورت نہیں کرتے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ڈی سی صاحب تمام تر بڑے بڑے جتنے بھی انویسٹر تھے ان کو بلاتے تھے، معتبر جتنے بھی بندے ہوتے تھے اس علاقے کے ان کو بلاتے تھے، اور جو کالونیوں میں بنا کر سیل کرتے تھے ان کو بلا کر ان کے ساتھ ایک مشورہ اور صلاح ہو جاتی تھی کہ جناب کہاں ریٹ کیا رکھا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ریٹ فکس کیا جاتا تھا۔ مگر اب اس قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ سیمینار، اس قسم کی کوئی میٹنگ نہیں رکھی جاتی، حکومت کی طرف سے ڈی سی ریٹ آتا ہے اور اس کا امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے امپلیمنٹ جب اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو ریل اسٹیٹ تو اور بھی نیچے گر جائے گی، ریونیو جو ہے وہ تھوڑا بہت جو اکٹھا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو کہ ساؤتھ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز نے ہمیں سنائی ہے، باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے، اور اس پریس کانفرنس کا جو بھی لاہے عمل آپ کے سامنے ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اور اس کا امپلیمنٹ 1 جنوری سے ہو رہا ہے، اور اگر آپ کسی نوٹیفیکیشن کا ذکر یا کوئی بھی ایسی آپ اس حوالے سے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پراپرٹی کا بزنس بہتر ہو سکتا ہے تو وہ ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔